نہ کوئی آپ کی پرائس ہائکنگ ہوگی، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر عوام حکومت کا ساتھ نہیں دے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ گھروں میں اپنے آپ کو محدود رکھے، میرجز ہال ہم نے آلریڈی بند کر دیے ہے، پبلک گیدرنگ پر ہم نے پابندی لگا دی ہوئی ہے۔ ایک پیشنٹ کے لیے ایک روم ہوگا، انشاءاللہ یہ نہ تفتان کی طرح ہوگا اور نہ ہے، میں نے خود وزٹ کیا ہے۔ پوری کے پی میں اب ایک ہی لیبارٹری ہے، اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون یہ پروپیگنڈا وغیرہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈی اے خان کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے۔ کوئی لاک ڈاؤن کا نہیں سوچا ہے، نہ ہم کرفیو لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جو پوری دنیا پہ آ چکی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم اس امتحان میں سرخرو ہوں گے۔ یہاں آج کی وزٹ کا ایک مقصد تھا، ایک تو یہ تھا کہ اپنے ڈی اے خان کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ چیف منسٹر اور ان کی حکومت آن بورڈ ہے اور ہمارے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جو کوارنٹین بنائی گئی ہے ان کو خود دیکھنا تھا کہ ان میں کوئی کمی وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو آج میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، چیف سیکرٹری صاحب بھی میرے ساتھ آئے ہیں اور سیکرٹری ریلیف بھی میرے ساتھ موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ میرے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو آپ کے سامنے موجود، ساری ٹیم، ساری جتنے بھی ادارے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہے یہاں پر۔ تو الحمدللہ انتظامات بڑے اچھے انہوں نے کیے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کل میں نے میڈیا ٹاک کی، اس میں نے کافی باتیں بتائی، لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ میں آپ کے سامنے بھی اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، خاص کر ڈی اے خان کے لوگوں کو، پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے اور ہمیں آپ کی جان عزیز ہے۔ اس لیے ہم سیریسنس دکھا رہے ہیں۔ حکومت تو آلریڈی سیریس ہے، لیکن میں نے اپنے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ بھی سیریسنس آپ کو دکھانی ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر ہم نے بچوں کو چھٹیاں دی ہوئی ہے، اگر ہم نے اسکول کلوز کیے، یہ اس مقصد کے لیے کلوز نہیں کیے کہ آپ لوگ جائیں اور چھٹیاں وغیرہ منائیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ آئسولیشن میں چلے جائیں۔ آپ لوگوں کو جو موت تو اللہ کی، زندگی اور موت تو اللہ کی ہاتھ میں ہے، لیکن کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ایک وبا ہے اور اس کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے، اور یہ ایک امتحان ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جو پوری دنیا پہ آ چکی ہے، اور ہمارے ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم اس امتحان میں سرخرو ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام نے ساتھ دینا ہے، اکیلے حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر عوام حکومت کا ساتھ نہیں دے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے عوام سے یہ التجا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محدود رکھے، اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھے۔ اگر ضروری مومنٹ ہے آپ کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو مہربانی کر کے آپ اپنے گھروں میں رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ فیصلے کیے تھے کل صوبائی حکومت نے، میرجز ہال ہم نے آلریڈی بند کر دیے ہے، جو پبلک تفریحی مقامات ہیں اس کو ہم نے بند کر دیے ہے، پبلک گیدرنگ پر ہم نے پابندی لگا دی ہوئی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ جو وبا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے ڈیل کر لیں اور ہم زیادہ نقصان نہ اٹھا پائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں ڈی اے خان آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں، ڈی اے خان کے لوگوں کے ساتھ ہوں، پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ ہوں اور اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں۔ ایک پیشنٹ کے لیے ایک روم ہوگا، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس سے ہم آگے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم اپنے وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نہ تفتان کی طرح ہوگا اور نہ ہے، میں نے خود وزٹ کیا ہے۔ دیکھیں اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ تو صرف ایک ہی لیب ہے اور وہ کے ایم یو خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ہے، ان کے ٹیسٹ وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو پوری کے پی میں اب ایک ہی لیبارٹری ہے، اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اب ان کی کیپیسٹی کوئی 100 کے قریب ہے، لیکن انشاءاللہ یہ 600 کے قریب پہنچ جائے گی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ پورے اور اضلاع میں لیبارٹری موجود ہے اور یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ایک ہی لیبارٹری ہمارے ساتھ پوری کے پی اس پہ اس کا انحصار ہے، اور سارے علاقوں سے ٹیسٹ اسی لیبارٹری سے ہو کے آتے ہیں۔ اس دفعہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اپنے فنڈ سے کر رہے ہیں، اور جو ان کی لباس ہے وہ آلریڈی ہم نے ان کو پہنچا دی ہے، باقی راستے میں پہنچ جائے گی۔ تو جو کچھ اب ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا پروونشنل فنڈ ہے، اور کچھ ہم خود اپنے پرچیزز کر رہے ہیں، خود اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو، اور کچھ این ڈی ایم اے کے تھرو ہم کروا رہے ہیں۔ کل انٹیک ہوگا ان کا 244 اور 19 اس سے پہلے آ چکے تھے جنہیں ہم نے درزندہ میں رکھا ہوا تھا۔ 19 وہ تھے اور 244 یہ اب کل کی۔ پتہ نہیں کون یہ پروپیگنڈا وغیرہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈی اے خان کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے۔ ایک تو ڈی اے خان بارڈر پہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اب 244 بندے آئیں گے، باقی ہم نے پشاور میں بھی ان کے لیے جگہ بنا دی ہے، کوئی 400-500 کیپیسٹی وہاں پر ہم نے ڈیولپ کر دی ہے۔ باقی ایسولیشن وارڈ
हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल में हमने बनाए हुए हैं। जितनी भी हमारे डिविजनल हेड क्वार्टर्स की हॉस्पिटल है उनके डाटा हमने इकट्ठा कर दिया है। वहाँ पर इक्विपमेंट की ज़रूरत है या इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत है या ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है या इवन अगर आपकी बिल्डिंग की ज़रूरत है तो उस पर हमने काम कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती से अब कोरोना वायरस ये वबा आ चुकी है, तो इंशाअल्लाह इसको हम शिकस्त ज़रूर देंगे अल्लाह की मदद से, अवाम के ताउन से। जब इन सूरत से हम निकल जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जितनी भी डिविजनल हेड क्वार्टर्स के हॉस्पिटल है उसको मैं वेल इक्विप्ड करूंगा और मेरी ये कोशिश होगी कि कोई बंदा KTH या पेशावर की तरफ न जाए। कोई लॉकडाउन का नहीं सोचा है, ना हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, कुछ इस तरह का नहीं है। लेकिन जिस जगह पर केस हो तो उसको फिर मजबूरन हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। महदूद इलाका, शायद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दूँ, जो एक 2 बंदे एक्सपायर हुए हैं, एक जो था हंगू का था तो वो एक कैनाल टाउन में उसने रात गुजारी थी पेशावर में। तो उसमें हमने सिर्फ 40 जो घर थे, जो हमें पता है, जो हमारी टीम ने हमें इंटीमेट करवाया कि यहाँ पर इनकी प्रेजेंस थी, तो उस एरिया को सिर्फ वो 40 घर को हमने उसको लॉकडाउन कर दिया ताकि ये आगे न जाए। पहले उनको इलाके को क्लियर करे फिर हम ओपन कर देंगे। जो किस इलाके को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ये आपको यकीन होना चाहिए कि इसको हमारी जो टीम्स हैं उसको टेक्निकली देखती हैं। जब केस मिलता है तो उसका ट्रेस, ट्रैक और मैनेजमेंट का अपना एक प्लान होता है कि उसका कितना कांटेक्ट हुआ है और फिर जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक ये फैसले किए जाते हैं। इस तरह एक सेकेंड, ये ज़रूरी बात है तो इसलिए इसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। तो इस तरह नहीं है कि हमने पूरे का पूरा करना है। अगर कहीं फिर कोई ज़रूरत पड़ती है और उसके जो मौरूज़ी हालात होते हैं वो तकाज़ा करते हैं तो वो फिर लिमिटेड वो वाला डिसीजन लिया जाता है और इसको फिर सूरत हाल का फिर भी हर वक्त जायज़ा लिया जाता है और उसके मुताबिक वो सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, ज़्यादा और कम भी हो सकती है। नॉर्मल आदमी के लिए या मुझे आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो उन लोगों की ज़रूरत है जो अफेक्टेड हो या वो पर काम कर रहे हो। ये मेरे ख्याल में बेसिकली वही उनके लिए। आप मुझे देख रहे हैं मैंने कोई मास्क वगैरह नहीं पहना है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। एक तो आवाम में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसकी इस तरह की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपने कहा तो इंशाल्लाह ये मास्क भी हम अवेलेबल कर देंगे अगर लोगों को ज़रूरत हो। बाकी कमिश्नर साहब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ बैठे हुए, हम ना होर्डिंग किसी को करने देंगे, न इंशाल्लाह न कोई आपकी प्राइस हाइकिंग होगी। इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। बाकी इस तरह का कोई लॉकडाउन नहीं है। हमने अगर बैन लगा दिया तो शादी हॉल्स पे कल लगा दिया है, पब्लिक गैदरिंग पे लगा दिया है। बाकी कोई स्टोर हमने बंद नहीं किया, ना हम करेंगे। ये अगर कोई बंदा इस सूरत हाल को और इस एमरजेंसी को इस काम के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाई हम करेंगे। हमारे मुख्तलिफ इदारे जो है तो इसको बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं और जहाँ पे भी जिसके ख़िलाफ़ हुई वो आप देखेंगे कि वो इंशाअल्लाह कार्रवाई होगी।